سورہ شعراء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانی وما کانا اور نہیں ہیں اکثرہم ان کے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. یعنی یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں نشانی ہے، وضاحت ہے، ایک بیان ہے، کھلا بیان ہے. لیکن اکثریت ماننے والوں کی ہے ہی نہیں. جن کے اکثر ہیں ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ کی ذات ہمیں خبر بھی دے رہی ہیں. اب ان واقعات میں یہ جو بتائے گئے ہیں، اب یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں عبرت کا سامان موجود ہے کہ حق پر جو نہیں چلتے، جو حق سے گریزاں ہو جاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اکثریت مانے گی ہی نہیں. جب جانے گی نہیں تو مانے گی کہاں سے؟ اب یہ دیکھ لیں، اکثریت تو قرآن کے قریب ہی نہیں ہے. جو قرآن کے قریب ہیں کسی حد تک، اب ان کو دیکھیں، ان کا حال دیکھیں، وہ کتنے، یعنی اس میں سے کتنے سبق حاصل کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے بات ہو کیا رہی ہے، پیغام کیا آ رہا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے، کیا ہدایت دی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہے. تو پھر ہم اکثریت تو ماننے والے ہیں ہی نہیں. لیکن آپ کسی چیز کو جانو گے تو مانو گے نا. پتہ ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا. پتہ ہی نہیں ہے تو ہم بے خبر ہیں. قرآن کو نہ سمجھنے والے قرآن سے بے خبر ہیں. یہ بات اس قدر دیکھیں عام ہے ہمارے لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے ہماری اکثریت تو قرآن کو سمجھتی، نہ نماز کو سمجھتی، نہ ذکر اذکار کو کوئی پتہ. بس رٹی ہوئی ہیں باتیں، الفاظ کو رٹا ہوا ہے. باتیں کیا، لفظ رٹے ہوئے ہیں اور ان لفظوں کو پڑھا جا رہا ہے. وہ جو پیغام ہے، اس کے اندر سبق ہے، جو ہدایت ہے، وہ کدھر ہے؟ اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے اکثریت ایسی ہوگی. جو پیچھے گزر گئے ان کی بھی اکثریت، جو موجود ہیں ان کی بھی اکثریت، جو آنے والے ہیں ان کی بھی اکثریت. ماننے والے ہی نہیں ہیں. اور ہمیں اس پر نازاں ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے. پھر ہم ماننے کے دعوے دار ہیں. ایسے دعوے سچے کیا ہیں؟ نہیں ہے سچے، بالکل جھوٹ ہے. یہ ہمارا ایمان لانے کا دعویٰ، ماننے کا دعویٰ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اس سے آپ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ ہم لگے ہوئے اپنی دھن پر، سمجھتے ہیں کہ ہمارے گمان، ہمارے قیاس، ہماری جو اٹکلیں دوڑائے پھرتے ہیں، ان کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ایسا معاملہ ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہی ہو جائے گا. اللہ یہ فرماتے ہیں یہ سارے نہیں پیچھے مگر اپنے ظن اور گمان کے پیچھے اندھے ہوئے. یہ اپنے خیالوں میں گم ہیں. یہ اپنی خواہشات کی نظر سے دیکھتے ہیں. خواہشوں نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. انہی خواہشوں کے خلاف تو ہمیں جانا تھا، ان کو تو ٹھیک رکھنا تھا. اور انہی خواہشوں کی خاطر ہم نے حق کو چھوڑ دیا اور سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی، ہمیں بچا لیا جائے گا، ایسے بچا لیا جائے گا. اور اللہ اپنے وعدے کے، اپنی کہی ہوئی باتوں کے خلاف نہیں کرتا. دیکھیں تو صحیح، اللہ آخرت کے بارے میں ہمیں خبر کیا دیتے ہیں. لیکن
اس سے بے خبر۔ تو فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی،